نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رختے سفر میرے کارواں کے لیے۔ اب میری التماس ہے جناب محترم محمد نعیم اکرمی قریشی صاحب سے کہ وہ چند کلمات کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ آپ سینئر شورا ممبر راولپنڈی سے ہیں، بھرپور استقبال کیجئے جناب نعیم اکرمی قریشی صاحب کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دختر شہید پاکستان محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، ڈاکٹر آصف محمود جاں صاحب، تمام شرکاء تقریب، میں آج تو میزبان کی حیثیت سے صرف خیر مقدم کے کلمات کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ اور ان کے ساتھ جتنی ٹیم منتظمین معاونین یہاں تشریف لائے، ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ شہید پاکستان کے حوالے سے بہت خوبصورت باتیں ہوئیں۔ ایک طبیب کی حیثیت سے، ایک ادیب کی حیثیت سے، ایک خطیب کی حیثیت سے، لیکن سب سے بڑھ کر ایک ایسے ریفارمر کی حیثیت سے کہ جنہوں نے یہ جو تھیم میڈم نے اپروو کی اور جاگو جگاؤ پڑھو پڑھاؤ، یہ تو ایک سیمبل ہے۔ اصل میں تو شہید پاکستان حکیم محمد سعید علیہ رحمہ ہر بچے کے ہاتھ میں کتاب دیکھنا چاہتے تھے اور ہر پاکستانی کو سرخرو دیکھنا چاہتے تھے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی انہوں نے ان کا پیغام پہنچا، اس میں امید ہے، اس میں پاکستان سے محبت کی بات ہے۔ اور یہ بچوں نے خاص طور پر لاہور نے ڈومینیٹ کیا۔ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن لاہور کے بچوں کی یہ جو میرے پیارے بابا کی ٹرم استعمال ہوئی ہے نا، یہ ان سے والہانہ محبت اور عقیدت کا ایک اظہار ہے اور بڑا اچھا لگا۔ قائد نونہال کے لیے ہر دل سے نکلنے والی یہ آواز شہید پاکستان کی محبت کی علامت ہے۔ اور شہید پاکستان کا کہا ہوا ایک جملہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اقبال ڈے پر ایک مرتبہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نعیم قریشی آپ اقبال کا شاہین ہیں۔ آپ نے مجھے گلے لگایا اور وہ لمحہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ تو عبداللہ گل نے بات کی، آپ کے والد گرامی جنرل حمید گل اور شہید پاکستان، کبھی کبھی ہم نجی طور پر شورا کے اجلاس کے بعد بیٹھا کرتے تھے تو حکیم صاحب بڑی ایک زندہ دل شخصیت بھی تھے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت وہ کسی ایسے موڈ، بڑی لائٹ گفتگو بھی کرتے تھے، تھوڑی سی مزاح بھی ہوتی تھی اس میں۔ لیکن ایک بات میں جو مجھے یاد رہ گئی وہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی شہادت کے حوالے سے جانتے تھے، ایک ایسا شخص جو اپنی موت سے آگاہ ہو چکا ہو، جسے پتا ہو کہ میرے دشمنوں نے مجھ کے دائرہ بہت تنگ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی راہ عمل پر گامزن رہے، خوفزدہ نہ ہو، کسی جگہ وہ متزلزل نہ ہو۔ ان کا یہ کہنا کہ میرے حصے کی گولی پستول سے نکل چکی ہے، اب جو کچھ کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، ہم اپنے حصے کا کام کر چکے۔ تو ایک ایسا شخص، ایک ایسا دلیر شخص، ایک ایسا بہادر شخص جس نے اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے نشاور کیا۔ ایک مرتبہ جو بات میں شیئر کرنا چاہتا تھا، یادگار بات، کہ ریڈیو پاکستان کا ایک انٹرویو تھا، میں اس کا ماڈریٹر تھا، تو شہید پاکستان کا ہم انتظار کر رہے تھے، آپ نے وقت پر پہنچنا تھا، یہ مجھے تو یقین تھا، لیکن کچھ افسران کو یہ تھا کہ شاید آگے پیچھے ہو جائے، 4-5 منٹ کا فرق پڑ جائے، لیکن حکیم صاحب بالکل ایگزیکٹ ٹائم پر ان کی گاڑی گیٹ سے ان ہوئی اور ایک لائن بنا کے احباب کھڑے ہوئے تھے، ڈائریکٹر بھی تھے اور اس میں، اور آخری لائن میں جو شخص لوگ تھے وہ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ تو خیال یہ تھا کہ حکیم صاحب پہلے سینئر لوگوں کی طرف آئیں گے، لیکن حکیم صاحب نے اچانک ایک فیصلہ کیا اور سب سے آخر میں جو صفائی کرنے والا عملہ تھا ان سے جا کے خیریت پوچھی، اور اس شخص کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ حکیم صاحب پہلے مجھے ملنے آ گئے۔ تو ایسے لوگ ہیں جو زندہ رہتے ہیں، جن کی دلوں میں
قدر ہوتی ہے جو والہانہ محبت کے حقدار ٹھہرتے ہیں. وقت بہت کم ہے, ان کی بہت سی جہتیں ہیں, بہت سی شاخیں ہیں, بہت سی باتیں ان کے حوالے سے ہو سکتی ہیں. وہ قائد و اقبال کے افکار بھی بات کیا کرتے تھے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس آپ کی زندگی کا نصب العین تھا, اور قائد و اقبال کے علاوہ آپ نے جہاں بھی اچھی بات سیکھی دنیا میں, وہ آ کے شعر کی, تحریر کی صورت میں, تقریر کی صورت میں, کسی بھی انداز میں وہ آگے شعر کی. آپ کے سفر نامے اس بات کی غمازی کرتے ہیں. تو اقبال نے جب یہ کہا, ساری زندگی حکیم صاحب نے یہی درس دیا کہ اپنی پہچان, اپنی شناخت کو منفرد رکھو, تقلید سے ناکارہ نہ کر, اپنی خودی کو ہے کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یگانہ. یگانہ گوہر کی بات جب آپ مانیں گے, شہید پاکستان کی بات اپنے دلوں میں اتاریں گے, اپنے اذہان و قلوب کو معطر منور کریں گے, تو پھر اقبال کی لائنوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پھر سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے, دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے, ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے, اور پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے. تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ, بے تاب نہ ہو مار کائے بیم و رجا دیکھ, اور خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرر میں, آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں, جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں, جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں. میں بارے دیگر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے راسٹرم سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ شہید پاکستان کی اس شمع کو ہمیشہ روشن رکھے, اور دختر شہید پاکستان کو مزید استقامت, صحت, سلامتی عطا فرمائے کہ یہ عظیم مشن جاری و ساری رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین.